ویلکم بیک ATV مارننگ آپ دیکھ رہے ہیں. ڈاکٹر سید علی ہمارے ساتھ موجود ہیں, فیملی فزیشین ہیں. ہمارے ساتھ ENT اسپیشلسٹ موجود ہیں, ڈاکٹر اسد اللہ FCP کیا ہوا ہے انہوں نے, اور یہ بڑے اچھے ایئر نوز اینڈ تھروٹ کے معالج ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں عامر ریاض جو کہ آڈیولوجسٹ ہیں. سو تھوڑا سا عامر کی طرف آنے سے پہلے ڈاکٹر صاحب, بچوں کا تو ہم نے ڈسکس کیا ایک جنرل, اس میں کیا کوئی اور بات ہے جو بچوں کی سماعت سے جڑی ہوئی ہے جو آپ یہاں پہ شیئر کرنا چاہیں؟ میں نے سوال شاید نہ کیا ہو. میم جو بیسکس ہیں وہ تو ہم نے ڈسکس کر لی. میں نے مار کا پوچھنا تھا. جی ہاں, یہ بڑی جو بڑے مارتے ہیں نا ٹھا کر کے, تو وہ اسی جگہ پہ مارتے ہیں. جی بالکل, اور بڑا زور سے تھپڑ جو ہے وہ لگاتے ہیں. جی تو یہ جو چوٹ ہے یا کچھ ایسا, اس سے بھی کیا ہماری سننا؟ جی بالکل. دیکھیں یہ تو ایک بڑا کہتے ہیں ایک چین آف ایونٹ بن جاتا ہے. اب مثال طور پہ ایک بچہ ہے, اس کو اسکول میں مار پڑ رہی ہے اور وہ کبھی وہ گھر میں بتاتا بھی نہیں ہے, تو جب آپ کا سلیپ پڑتا ہے آپ کے کان پہ تو بڑا تیزی سے ایک ایئر پریشر آتا ہے, جیسے آپ کا جو ٹمپینک میمبرین ہے جسے ہم کان کا پردہ کہتے ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے. اب جب یہ ڈیمیج ہو جاتا ہے, ایک ریزن تو ایک اس کا جو مطلب اس کی جو علامت ہے وہ تو یہ کہ تو اس کو ڈیفنس ہو جائے گی, کم سنے گا وہ. دوسرا یہ کہ اس کو ایک روٹ مل گیا انفیکشن کا. اس کے کان کا پردہ جو ایک پروٹیکٹیو لیئر کے طور پہ تھا کہ جب بھی کان میں خدا نخواستہ غلطی سے پانی چلا گیا تو وہ اس کو روک رہا تھا, تو جب پردے میں سوراخ ہو گیا تو سارا پانی اندر چلا جائے گا. تو جب وہ چلا جائے گا تو وہ ایک ریکرنٹ انفیکشن اس کو ہونا شروع ہو جائے گا, بار بار انفیکشن ہونا شروع ہو جائے گا. تو جو سماعت کی کمی اس کے کان کے پردے کی وجہ سے تھی وہ اتنی زیادہ نہیں ہوگی, لیکن یہ جو بار بار انفیکشن ہو رہا ہے اس کے کان میں چھوٹی چھوٹی آسیکلز ہوتے ہیں, ہڈیاں ہوتی ہیں, وہ آہستہ آہستہ گلنا شروع ہو جائیں گی. تو وہ جو پہلے اس کا مائلڈ ڈگری کا ہیئرنگ لاس تھا وہ آہستہ آہستہ کنورٹ ہونا شروع ہو جائے گا سیویئر ڈگری کی طرف, جو کہ بہت زیادہ اس کے لیے آگے لائف میں پروگریس کرنا اس کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. تو ایک تو ہمیں اس کو بڑا ڈسکریج کرنا چاہیے. ٹیچرس کو بھی ہمیں پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں بھی یہ بات ہمیں ڈسکس کرنی چاہیے کہ بچوں کو نہیں مارنا چاہیے. اسی طرح گھر پہ بھی ہمیں یہ ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ آپ بچوں کو پنش کرنے کا طریقہ صرف سلیپ نہیں ہے, آپ اس کو کوئی اور طریقہ بھی ہو سکتا ہے پنشمنٹ کا, کوئی سمجھا کے, کوئی بجھا کے. لیکن یہ جو مارنے والا طریقہ ہے, اور خاص طور پہ اگر آپ اس کو سلیپ مار رہے ہیں تو اس سے تو اس کا آپ وہ نقصان کر رہے ہیں کہ شاید آپ کو اس کا اندازہ ہی نہیں ہوگا. جی آپ مطلب ایک انسانی جان کا باقاعدہ نقصان کر رہے ہیں, اور آپ اس زمرے میں آتے ہیں کہ جس میں آپ نے اس کے اوپر ظلم کیا ہے. بالکل یہ ظلم ہے کہ آپ نے, اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک صلاحیت دی ہے, آپ نے اس سے وہ چھین لی ہے. تو اس کی وجہ سے زندگی میں کیا اسے مسائل ہوں گے, کتنے مسائل ہوں گے, آپ ذمہ دار ہیں اس کے. سو میرا خیال ہے کہ ہم یہ جو آرام سے نظر انداز کر دیتے ہیں نا, نہیں ٹیچرز کو مارنا چاہیے, استاد ہیں, معلم ہیں, مدرسے میں ہیں, مسجد میں ہیں, کسی کو مارنے کا کوئی حق نہیں ہے. سوری بات لمبی ہو جائے گی, لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا باقی زندگیوں سے ہمیں کہیں نہیں ملتا کہ مار پیٹ کے انہوں نے کسی کو بھی کچھ سمجھانے کی یا سکھانے کی کوشش کی ہو. وہاں پہ تو سب کچھ نیا نیا تھا. اگر مارنا پیٹنا کوئی علاج ہوتا تو وہ بڑی اچھی طرح سے مار پیٹ کے سمجھا سکتے تھے, لیکن یہ رویہ نہیں اختیار کیا گیا. مطلب یہی تھا کہ ہمارے لیے راستہ مشعل راہ رہے کہ یہ رویہ موزوں نہیں ہے, بچوں کے ساتھ بھی اور بڑوں کے ساتھ بھی. اچھا جی, بڑوں میں جو مسائل ہوتے ہیں یہ نہ سننے کے, یہ اس کی آنسیٹ کب سے ہوتی ہے, کیوں ہوتی ہے, کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ میم جو بڑوں میں ہے اس میں بھی ہم دو کیٹیگریز کر لیتے ہیں. ایک یہ کہ سپوز جو 18 سال سے اوپر رکھ لیں, ایک یہ جو 60+ ہیں. اب جو 18 سال سے اوپر ہیں اس میں بیسیکلی ہم نے جو بنیاد ڈالی ہوتی ہے وہ بچپن میں ہی ڈال دی ہوتی ہے ان کی ہیئرنگ لاس کی. جس طرح بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ کان کا پردہ پھٹ گیا یا ریکرنٹ ایئر انفیکشنز ہو رہے ہیں, تو وہاں سے اس چیز کو کیری کر رہے ہوتے ہیں, اور ود دا پیسج آف ٹائم ان کا ہیئرنگ لاس جو انیشلی مائلڈ ڈگری میں ہے, آہستہ وہ ماڈریٹ ڈگری, پھر سیویئر ڈگری, پھر بالکل زیرو ہو جاتا ہے ان کا ہیئرنگ. تو ان کی بنیاد ہم اکثر بچپن میں ہی ڈال چکے ہوتے ہیں. تو یہ موسٹلی یہ ریزنز ہوتی ہیں. اور جو کان میں ہمارا جو ایک کنسیپٹ ہے, یہ جو کان کلیننگ والا, اس کو جتنا ڈسکریج کیا جائے اتنا بہتر ہے. ہمارے پاس اتنے پیشنٹس آتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی ہم کان صفائی کروانے گئے تھے اور کان کا پردہ پھٹ گیا. تو ایک تو اس کو ہمیں بڑا ڈسکریج کرنا چاہیے. دوسرا نوائز ایکسپوجر, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہمارے ہاں ایسے لوگ جو سپوز کہیں وہ مائنز میں کام کر رہے ہیں, یا سپوز کسی لوہے کی فیکٹری میں کام کر رہے ہیں, یا ایسے لوگ جو بہت زیادہ اونچا والیوم میوزک انڈسٹری میں ہیں یا اس طرح میڈیا انڈسٹری میں ہیں, اگر ان کا ایکسپوجر بہت زیادہ ہے نوائز کے ساتھ, تو آہستہ آہستہ ان کو فیل نہیں ہو رہا ہوگا, لیکن آہستہ آہستہ ان کی ہیئرنگ لاس بڑھتی جاتی ہے. اور 60+ جو ہے وہ تو ایک نیچرل, جس طرح ایک ایجنگ فینومینا ہے, جس طرح آپ کی نظر کمزور ہو جاتی ہے یا آپ کے جوڑے کمزور ہو جاتے ہیں, وہ ایک نیچرل فینومینا ہے. اس کو آپ کسی حد تک روک سکتے ہیں, لیکن اس کو آپ ریورس نہیں کر سکتے. اس کو آپ اس طرح روک سکتے ہیں کہ آپ کو اچھی سی ملٹی وائٹامنس دے دیں, ڈائٹ کا خیال رکھیں, نوائز ایکسپوجر سے اپنے آپ کو بچائیں, تو اس سے ان کو کافی فائدہ ہوتا ہے. لیکن اگر وہ 70+ ہیں اور ان کو ہیئرنگ لاس میں کافی پرابلم ہو رہی ہے, سوشل گیدرنگ وہ اٹینڈ نہیں کر پا رہے, ان کو بڑا اپنے آپ ہینڈی کیپ فیل کر رہے ہیں, تو ان کے پاس پھر ہمارے پاس حل یہی ہے کہ ہم ان کو ہیئرنگ ایڈ ایڈوائز کریں. بالکل صحیح. اچھا اب ہیئرنگ ایڈ کے اوپر تھوڑا سا آتے ہیں. ہمیں کافی دیر سے جو ہے وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں.
आमिर, इनके बारे में बताइएगा, कितने एक लोग आपके पास आते हैं, कंसल्ट लिख के दे देते हैं ENT स्पेशलिस्ट के जाइए एंड कंसल्ट ऑडियोलॉजिस्ट और हियरिंग एड की ज़रूरत है आपको, कितनी एक अवेयरनेस है लोगों में इसके इस्तेमाल की? मैडम अवेयरनेस तो बहुत कम है, मतलब लोग लॉस तो हो जाता है लेकिन कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। अगर अफोर्ड कर पाएँ तो फिर चाइनीज़ हेयरिंग एड्स कुछ होते हैं, कुछ अच्छे जर्मनी के भी होते हैं, मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। फिर कुछ बिहाइंड द ईयर होते हैं, कुछ इन दी कनाल होते हैं, फिर बॉडी वन होते हैं जो पहले तार वाले चलते होते थे, वो पहले लोग लगाते थे। अभी आजकल बड़े छोटे इनविजिबल हो गए हैं। कौन से हैं जो छोटे हैं, इनविजिबल हैं? अब इसमें ये इनविजिबल हेयरिंग एड्स होते हैं, जैसे कि छोटे से हैं, ये एक तो लगाने से बिल्कुल पता नहीं चलता है पेशेंट्स को, देखिए बिल्कुल फील ही नहीं हो रहा कि कुछ लगा हुआ है। हाँ, इसमें फिर कुछ बिहाइंड द ईयर होते हैं जो ये कान के पीछे जाते हैं, ठीक है, इस तरह। और फिर कुछ RIC होते हैं, कुछ ये इस तरह होते हैं। इसमें भी हमें कान का इम्प्रेशन पेशेंट से लेना पड़ता है कि वो इम्प्रेशन हम लैब में भिजवाते हैं, इनके फिर इम्प्रेशन के हिसाब से फिर आगे हेयरिंग एड लगता है। इसका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, ये जैसे कोई भी आपके मतलब ये ड्रॉप हो जाए, गिर जाए कहीं, तो बड़ा मसला है, आपको फिर नए सिरे से ये सारी प्रोसेस में जाना पड़ता है, इसीलिए एक्सपेंसिव है कि ये मतलब पता भी नहीं चलता। सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर पेशेंट्स के इम्प्रेशन के हिसाब से बने हैं, साइज़ जो होता है पेशेंट्स का उस हिसाब से बने हैं, फिर तो नहीं गिरते हेयरिंग एड्स। ठीक है। तो इसमें कुछ बच्चों में जैसे हम लगाते हैं, फिर इसमें क्लिप होते हैं, बच्चों में हम क्लिप कर देते हैं, वो कैरी कर लेता है पेशेंट्स, तो फिर इसमें ये चीज़ होती है। सही, इसकी केयर क्या है कि जिसकी वजह से ये बार बार हमें ना तब्दील ना कराने पड़े, इसके सेल्स भी जो है वो चेंज होते हैं और सेल्स भी कॉस्टली होते हैं, तो इन चीज़ों के बारे में भी बताइए। इसको मैडम बेहतर पेशेंट्स के लिए हम पेशेंट्स को ये एडवाइस करते हैं कि उसको पानी से बचाए, गिरने से बचाए। वाटर प्रूफ भी होते हैं लेकिन फिर थोड़े कॉस्टली होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में फिर अफोर्ड करना थोड़ा ये भी होता है, पेशेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाता, मुश्किल होती है पेशेंट्स को। तो जो अफोर्ड कर पाता है तो फिर उसको हम वाटर प्रूफ भी दे देते हैं। तो बेहतर ये है कि पानी और गिरने से बचाया जाता है पेशेंट्स को, ये होता है। ठीक है। और इसके अलावा कोई और इसकी एक्स्ट्रा केयर नहीं है कि मॉइस्चर में ना आए, इसको किसी ख़ास तरह से रखें, कोई इसके सेल्स की लाइफ का, इसकी लाइफ का कोई मसला नहीं है, ये कितने अरसे तक के लिए इसकी ड्यूरेबिलिटी होती है? इसमें मैडम देखें पेशेंट्स की यूज़ तक होता है। वैसे तो एवरेज हमारे जो हेयरिंग एड्स में होती है 10 दिन से महीना डेढ़ भी चलते हैं, पेशेंट्स की यूज़ कितना कर रहा है वो डिपेंड है पेशेंट्स पे। फिर इस पे हमारे पास एक किट्स आती हैं, उसमें वो हेयरिंग एड रखा जा सकता है। उसमें ये होता है कि नमी नहीं आती, हेयरिंग एड ख़राब नहीं होती इसमें, क्योंकि माइक रिसीवर सर्किट होता है, क्योंकि इसमें कार्बन आ जाती है। तो इसमें ये है कि बस पानी और गिरने से बचाएं, नमी में ना रखें, तो ये चीज़ होती है, ये फिर बेहतर रहेंगे। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आप जैसे बात कर रहे थे कानों को, आजकल रमज़ान मुबारक है तो हम सब लोग वज़ू करेंगे, तो हमें एक सिंपल तरीका बताया था हुआ है कि कान को कैसे साफ़ करना और कितना साफ़ करना है, तो ये हमें एक्स्ट्रा सफाई जो है इसका किसने बता दिया है कि अंदर से खुरचना भी है और खोदना भी है और पता नहीं क्या क्या ये देखें, तो इस तरह से तो हम अपने आप पूरी जिस्म को खुरदना और पता नहीं करना शुरू कर दें तो सारा गंदी है अंदर। यूजली आप देखें कि हर चीज़ में सेल्फ मेडिकेशन इतनी ज़्यादा हो गई है कि क्यूरियस होते हैं कि बंदे खुद देखते हैं जी कान में क्या चीज़ है निकल रही है, खारिश, उससे वजह से जो ना फिर काफ़ी इंजरीज होती हैं। तो मैंने जैसे पहले आपको बताया कि सिंपल टॉवल के साथ इसको साथ रख के इसको ड्राई करना चाहिए, और बहुत ज़्यादा कि फील हो रहा है तो आप हेयर ड्रायर को कूल उस पर रख के लो पे उसके जो प्रेशर होता है उसके साथ इसको आप ड्राई करें। कान के अंदर कोई कॉटन बर्ड्स या यूजली फीमेल्स होती हैं, एयर पिन्स होती हैं, उससे साफ़ करना शुरू कर दिया तो उसमें इंजरीज भी होती हैं, और अगर वैक्स है ना तो पुश होके कान के पर्दे के साथ जाके लगती है। ठीक है, ये इसमें इश्यूज आ जाते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ENT कहते हैं, इसका मतलब है कि ये तीनों कैनाल्स का आपस में बड़ा जोड़ है, रब्त ज़ब्त है, तो क्या गले की इन्फेक्शन की वजह से भी कान ख़राब होते हैं? क्या नेज़ल जो कोई साइनसेस वगैरह है इसका भी ताल्लुक कान से है? इसके बारे में भी हमें बताइए। बिल्कुल, जो ENT है, ईयर नोज थ्रोट, ये आपस में हमारी स्पेशलिटी बनाई ही अलग इसलिए की है क्योंकि तीनों आपस में कनेक्टेड हैं। अब गले की वजह से डायरेक्टली एक चीज़ होती है, जब आपका गला ख़राब हो तो अक्सर आपका पेन जो है वो कान की तरफ रेफ़र हो रहा होता है, तो बेसिकली वो कान का मसला नहीं होता, वो आपके गले का मसला होता है, लेकिन उसको महसूस आप कान में कर रहे होते हैं। गले का सिर्फ पेन की हद तक है, इससे ज़्यादा मतलब इस लेवल पे, बेसिक लेवल पे नहीं है। हाँ, अलबत्ता नोज़ का बहुत इंपॉर्टेंट ताल्लुक है।
آپ کا ناک جہاں پہ ختم ہوتا ہے پیچھے کی طرف وہاں پہ 2 ٹیوبز ہوتی ہیں جو کہ کان کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتی ہیں. اس لیے آپ نے نوٹ کیا ہوگا جب بھی آپ کو نزلہ زکام ہو آپ کا ناک بند ہو تو آپ کا کان ہی بند ہو جاتا ہے. جی وہ ریزن یہ ہوتی ہے کہ جو آپس میں کنیکٹنگ ٹیوب ہے وہ بلاک ہو جاتی ہے. تو جن لوگوں کو ناک کا مسئلہ ہے تو ان کو ناک کا مسئلے کے لیے بھی جلدی سے جلدی ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے کیونکہ اٹ ول الٹیمیٹلی لیڈس ٹو کان کا مسئلہ. اور ناک کا وہ مسئلہ کیا ہے جس کو دکھانا چاہیے کہ پوسٹ نیزل ڈرپنگز چل رہی ہوتی ہیں لوگوں کو, ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ ہے. سائنسز کا مسئلہ جو ہے اس کا بھی کوئی ہم وہ نہیں کرتے کہ ناک ہمارا بند رہتا ہے یا ہمیں بہت زیادہ مطلب الرجیز جو ہیں وہ رہتی ہیں. ان دونوں کے بارے میں ہمیں بتائیے کہ کیا علامات ہیں جس پہ ہمیں سنجیدگی سے لینا چاہیے اور کیا علاج اس کے لیے ہو سکتا ہے. میم جو ناک کے جن مسائل کی وجہ سے کان کا مسئلہ ہوتا ہے ان میں تو ایک تو یہ ہے کہ وہ آپ جب چیک کرتے ہیں ناک تو اکثر پیشنٹس کی جو ناک کی ہڈی ہے جو نرم ہڈی ہوتی ہے کارٹلیج جسے کہتے ہیں وہ اکثر ٹیڑھا ہوتا ہے, وہ یا رائٹ سائڈ پہ ڈیویٹڈ ہوتا ہے یا لیفٹ سائڈ پہ. اور یہ موروثی طور پہ ہو سکتا ہے, موروثی طور پہ بھی ہو سکتا ہے. ڈیلیوری کے دوران اگر پراپر ڈیلیوری نہ ہو تو اس میں جب ناک پہ پریشر آ جائے اس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. اس کے علاوہ اگر بچپن میں بچے گرتے رہتے ہیں تو وہ ان کو ناک پہ چوٹ لگ جائے تو اس ٹائم پہ تو ان نوٹسڈ ہوتا ہے, لیکن بعد میں جیسے وہ بڑا ہوتا جاتا ہے تو ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ ریزن ہے موسٹ کامنلی. اور دوسری جو موسٹ کامن ریزن ہے وہ الرجی ہے. جب بھی الرجی ہوتی ہے تو آپ کے کان کے جو آپ کے ناک کے اندر ہیں غدود جس کو ہم ٹربینیٹس کہتے ہیں وہ اکثر سویل کر جاتے ہیں. تو جب وہ سویل کر جاتے ہیں تو جو نارمل آپ کا ریشہ کے نکلنے کا طریقہ ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ریشہ آپ کے ناک کے اندر جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو سائنوسائٹس بھی ہوتا ہے. اور جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ جو آپ کا ناک اور کان کا کنیکٹنگ ٹیوب ہے وہ بلاک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, جب وہ بلاک ہو جاتا ہے تو کان کے پردے کے پیچھے کی ویکیوم کریٹ ہوتا ہے اور وہاں پہ فلوئڈ ایکومولیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہیئرنگ لاس ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے ناک کان گلا یہ آپس میں کنیکٹڈ ہیں. کوئی بھی مسئلہ ہو آپ کو ناک کان گلے کا ہمیشہ ناک کان گلے کے ڈاکٹر کے پاس جائیں. ہر چیز کی ایک اسپیشلٹی ہے, بلکہ اب تو سب اسپیشلٹی بن گئی ہے کہ جی ناک ہی کا الگ ڈاکٹر بن گیا, کان ہی کا الگ ڈاکٹر بن گیا. تو آج کل کے دور میں جہاں پہ اتنی زیادہ اویئرنیس ہے, سوشل میڈیا ہے, تو ہمیں چاہیے کہ کوشش کریں کہ ہر ڈاکٹر وہ اس ڈاکٹر کے پاس جائیں جو کوالیفائڈ ہو. سائنسائٹس کا کیا کوئی مستقل حل موجود ہے؟ کیا یہ مسئلہ جو ہے ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتا ہے؟ میم اگر تو وہ الرجی ڈیپینڈنٹ ہے, اگر اس کو الرجیز ہیں کسی مثال پر پولن الرجی ہے, اسلام آباد میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو پولن الرجی ہوتی ہے. ان دنوں میں جب ہم یہ بات پروگرام کر رہے ہیں رمضان بھی شروع ہو چکا ہے اور بہار بھی آ چکی ہے. جی تو اس میں تو الرجی کا تو میم کوئی ایسا اسپیسیفک علاج نہیں ہے. الرجی کا صرف ایک علاج یہ ہے کہ آپ جس چیز سے آپ کو الرجی ہے اور آپ کو پتہ لگ گیا ہے اس کے الرجی ٹیسٹ ہوتے ہیں. اگر آپ کو پتہ لگ گیا کہ آپ کو پولن سے ہیں تو کوشش کریں کہ زیادہ جنگلات سائڈ پہ نہ جائیں, اور اگر جائیں تو ماسک استعمال کریں. اسی طرح اگر کسی پرفیوم سے یا کوئی خاص فوڈ الرجی ہے اس کو اوائڈ کریں. الرجی کا تو سمپل یہ ہے کہ یا تو آپ کو اینٹی الرجک لینی پڑے گی یا جس چیز سے آپ کو الرجی ہے اس کو اوائڈ کرنا پڑے گا. یہ تو ہو گیا الرجی کا. لیکن جو دوسری چیزیں میں نے بتائی ہیں جس طرح ناک کی ہڈی کا ٹیڑھا ہونا, جو ناک کے غدود ہیں اس کا بڑھ جانا, یا جو سائنسز ہیں اس کے اندر اکثر ہڈی بڑھ جاتی ہے, تو اس کا ہمارے پاس سرجیکل اور میڈیکل علاج دونوں ہیں. کچھ نیزل سپریز ہوتے ہیں, کچھ اینٹی الرجکس ہوتے ہیں, اس سے ہم پہلے ٹرائی کرتے ہیں. اگر تو پیشنٹ رسپونڈ کر جائے تو اسی پہ اس کو کنٹینیو رکھتے ہیں, ادروائز پھر ہمیں سرجری کی طرف پروسیڈ کرنا پڑتا ہے. بالکل صحیح. اور یہ جو پوسٹ نیزل ڈرپنگ ہے اس کے بارے میں بھی بتائیے کہ اس کا کیا علاج ہے, جسے کہتے ہیں دائمی نزلہ کہتے ہیں اس کو, جو مسلسل گر رہا ہوتا ہے. کیا اس کے لیے صرف حکیم کو ہی کنسلٹ کرنا چاہیے یا ڈاکٹر کے پاس بھی اس کا علاج موجود ہے؟ ہم بات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک بریک کے لیے رکیں گے. خوشیاں